کہ پورے ملک میں یہ کووڈ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. 6,500 کے اوپر سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے. قریب 3 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا ملک 5ویں مقام تک پہنچ چکا ہے پورے دنیا کے ممالک میں. تو یہ بات صاف ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے, یہ وائرس بڑھ رہا ہے. اور اس وائرس کا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے, مجھے معلوم ہے, اس میں شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ضعیف لوگ ہی اس میں ان کی موت ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ضعیف لوگوں کی ہے. ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جو پہلے سے ہی, جس کو میڈیکل ٹرم کو موربڈیٹی بولتے ہیں, کہ ان کو پہلے سے ہی کچھ بیماری تھی. مگر اس میں نوجوان بچوں کی بھی موت ہو رہی ہے. 40 سال کے عمر کے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے. خود ہمارے جاننے میں ہمارے جماعت کے ایک بہت ہی قریبی چاہنے والے منہاج کا انتقال ہوا. حلقہ اسمبلی 4 مینار میں خورشیدیہ دوڑی میں رہتے تھے. 42 ایئرس کا بچہ تھا, نوجوان, انتقال ہو گیا اسی کووڈ وائرس سے. تو اس لیے میری آپ میڈیا کے ذریعے جو یہ دیکھ رہے ہیں, آپ تمام سے میری گزارش ہے, اپیل ہے, ایک درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے. اور بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, جن کو بخار ہے, کھانسی ہے, ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, تو فوراً آپ ان کو اسپتال سے رجوع کریے گورنمنٹ کے. دیر مت کریے. بہت سے ایسے کیسز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ میں کئی لوگوں کو بولا کہ فوراً اسپتال سے رجوع کرو, تو ان حضرات نے یہ کہا کہ نہیں بخار ہے, 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. مگر ہوا یہ کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, جو 1-2 دن وہ انتظار کیے, یہ مرض وائرس بہت بڑھ گیا. اس کے بعد جب اسپتال کو لے کر گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا. بعض بچ گئے, بعض کی موت ہو گئی. تو اس لیے یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے, یہ ایک وائرس ہے. بدبختی کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کسی کو یہ وائرس ہو رہا ہے, ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خراب بات ہے, گندی بات ہے, بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کو اس طرح سے دیکھنے کی اسٹگما اس کو جو لگایا جا رہا بالکل غلط ہے. اس کو آپ اپنے ذہنوں سے نکالیے. کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے, بشمول میرے. تو اس میں کوئی اسٹگما کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بری مایوب بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات, جب آپ تمام چیزیں تقریباً کھل چکی ہیں, میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ ماسک لگائے بغیر باہر مت نکلیے. ماسک لگا کر ہی اپنے گھر سے نکلیے, چاہے وہ آپ ضعیف ہو, بزرگ ہو, بچے ہو, ماسک بغیر لگائے مت نکلیے. میری خاص طور سے ہمارے آٹو ڈرائیور حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ماسک لگائیے. یقیناً 2 مہینے میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی, آپ کی آمدنی میں بالکل کوئی آمدنی آپ کو نہیں ہوئی, مگر یہ احتیاطی تدابیر جس کا حکومت اور تمام میڈیکل ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں, اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے. کل تلنگانہ میں 14 لوگوں کی موت ہوئی ہے. 150-200 روز تلنگانہ میں کیسز آ رہے ہیں. یہ صاف یہ بتا رہا ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے, یہ وائرس رک نہیں رہا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے. اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی صحیح وقت پر اگر آپ اسپتال سے
رجوع ہو جائیں گے تو آپ کا علاج بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت بڑا راحت کا باعث بنے گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ جو حضرات مساجد کو جا رہے ہیں، میں مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے پہلے بھی اپیل کر رہا ہوں اور آج بھی پھر کر رہا ہوں کہ مسجد میں 65 سال کے بزرگ حضرات مسجد کو نہ جائیں، وہ ہرگز نہ جائیں۔ اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں۔ آپ کی حماقت کی وجہ سے اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ جو حضرات بیمار ہیں، جن کو بخار ہے، معمولی سا بخار بھی ہوگا یا معمولی سی کھانسی بھی ہوگی تو پلیز مت جائیے مسجد کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بچوں کو لے کے مت جائیے، حماقت مت کریے۔ ہم کو بڑا شوق ہے کہ مسجد کو بچے کو لے کر گئے تو سمجھتے کہ واہ واہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نبھا رہے، نہیں ہے۔ بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری اس وقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو جو 10 سال یا 12 سال کے ان کو گھر میں نماز پڑھیں، ساتھ پڑھائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیے۔ جامعہ نظامیہ کے علماؤں نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، دین اسلام آپ کو ایسے وقت میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ماسک لگا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہم لوگ کھندے سے کھندا ملا کر سب بناتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، آپ تمام کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے جامعہ نظامیہ سے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے معہد الاسلامی مدرسے سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو 2 فیٹ کا 2.5 فیٹ کا فاصلہ رکھیے، اس سے بھی نماز ادا ہوتی ہے۔ کھندے سے کھندا ملا کر صف بنانا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، آپ یہ نہ کریں۔ ایسا آپ کریں گے تو آپ کو وائرس لگ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ ہے آپ اس کارپیٹ کو نکالیے، پلین پتھر پہ نماز پڑھیے، کیونکہ اس کو پتھر کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں تو اپنی جانماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے، اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے۔ جانماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال بنتے ہیں اس کو لے کر جائیے، اس کو بچھائیے، نماز پڑھیے۔ مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام، پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے اور بیت الخلاء ٹوائلٹس کو بند رکھنا چاہیے۔ بیت الخلاء سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے، اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلاء ٹوائلٹس اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے۔ جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں، فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت، اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روانہ ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، مسجد کے امام اور خطیب اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے۔ یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہے۔ مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے، چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے، مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے، بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے۔ یہ اہم تدابیر ہیں، یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے
میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چھٹکارا دے سکے. اور میں امید کرتا ہوں کہ دیگر تنظیم دیگر ذمہ داران بھی اس طرح کی کوشش کریں گے, اپنی اپنی عبادت گاہوں کے پاس اس طرح کا انتظام کریں گے, سینیٹائزر رکھیں گے اور ہم کو مل کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بڑا خطرناک طریقے سے وائرس پھیل رہا ہے. اسپتال میں آپ دیکھ رہے پورے ملک کے اسپتالوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے وائرس کا مقابلہ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو مل کر اس کا احتیاط سے کام کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل ہو جائے گا کہ ہر ایک کو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر کام کرنا پڑے گا, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور کل ہی ہمارے ٹی وی 5 کے 33 سال کے مادنا پیٹ کے رہنے والے بچے کی موت ہوئی, بیچارے کی اس کی بیوی حاملہ ہے ابھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے, میڈیا کے لوگوں سے بھی, کہ ضرور کام کریے, مگر یاد رکھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی گھر والے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہرگز کام مت کریے. جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا اور آپ کو لگتا ہے بیمار ہے, فوراً اسپتال سے رجوع ہوئیے, ہم کو بتائیے, ہم بھی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو فوراً بر وقت ٹائملی آپ کو میڈیکل ہیلپ مل سکے. اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ نہیں یہ تھک گیا میں, بخار ہے, سیزن آ رہا بارش کا, اس کو ایزی مت لیجئے. بالکل اس کو سیریس لے کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے.